ویڈیو بڑی امیزنگ ہونے والی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک امریکن نژاد پروفیسر اسٹیورٹ، جنہوں نے اور ان کی بیگم نے 50 سال تک راولپنڈی میں بچوں کو وہ پڑھاتے رہے، پاکستانی بچوں کے بارے میں اور ان کی ماؤں کے بارے میں ایک حیران کن حقائق جو ان کی زبانی میں آپ کو سناؤں گا۔ اس میں جو ہے نا یہ ویڈیو جو ہے نا 3 پارٹ پہ ہے۔ پہلا پارٹ یہ ہے کہ ان کا جو تجزیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے 50 سال یہاں پر اپنے گزارے تھے۔ 50 سال کا جو رزلٹ ہے وہ یہاں کے ماؤں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں کہ پاکستانی جو ہے مائیں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے نا ناکارہ اور سست بناتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیماری کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ بیماری کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو اس مرض میں مبتلا کرتی ہیں، اور پھر جو ہے نا آخر میں انہوں نے اس کے لیے جو بیماری کے لیے جو علاج تجویز کیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، اس سے ہمارے مستقبل جو ہے نا آج کے جو ہمارے جو نونہال ہے وہ کل کے ہمارے جو ہے نا مستقبل کے ہمارے معمار ہیں، اس سے جو ہے نا پورا معاشرہ جو ہے اور ان کے جو حقائق ہیں وہ آپ اس کو 100% ایگری کریں گے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ 100% سچ ہے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر اسٹیورٹ کا انتقال 103 سال کی عمر میں کیلیفورنیا، امریکہ میں ہوا۔ یہ اور ان کی بیگم دونوں 50 سال تک راولپنڈی میں بچوں کو پڑھاتے رہے۔ پروفیسر اسٹیورٹ نے 1960 میں جب 1960 میں وہ یہاں سے واپس اپنے ملک امریکہ جا رہے تھے تو اپنی جو ہے نا الوداعی جو تقریر ہے اس میں اس خطے کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی۔ اس کا کہنا تھا پاکستانی ایک ناکارہ اور مفلوج قوم ہے۔ اس کا کہنا تھا اس قوم کو پہلے اس کی مائیں نکمہ بناتی ہیں، یہ اپنے بچوں کا ہر کام خود کرتی ہیں، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ان کے کپڑے استری کرتی ہے، بچوں کو جوتے پالش کر کے دیتی ہے، اسکول جب جاتے ہیں تو بچوں کے لنچ باکس جو ہے تیار کر کے بچوں کے بستوں میں رکھتی ہے، اور واپسی پر ان باکسز کو نکال کر دھو کر خشک بھی خود کرتی ہیں۔ بچوں کی کتابیں اور بستے بھی مائیں خود صاف کرتی ہیں اور ان کو ترتیب سے رکھتی ہے اور ان کے بستر بھی خود لگاتی ہیں۔ حالانکہ یہ تمام کام وہ اگر بچپن سے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو یہ بچے خود بخود کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کا کاموں میں ہاتھ بھی بٹائیں گے، چنانچہ بچے ناکارہ اور سست ہو جاتے ہیں، اور یہ پانی کا گلاس کے لیے بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آواز لگا دیتے ہیں یا ماں کو اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ امی پانی تو دے دو۔ پاکستانی بچے اس کلچر کے ساتھ جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی بیویاں آ جاتی ہیں، جب وہ جوان ہوتے ہیں اور ان کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ان نوجوانوں کی اور جو جوان ہوتے ہیں ان کی بیویاں جو ہے نا ان کی شادی ہو جاتی ہے تو بیویاں آ جاتی ہیں، یہ انہیں اپنا مجازی خدا سمجھتی ہیں اور غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرتی ہیں۔ یہ بیویاں بھی ان کا کھانا بناتی ہیں، ان کے کپڑے دھو کر استری کر کے بھی دیتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے واش رومز تک کو صاف کرتی ہیں، ان کے بستر لگاتی ہیں، اور پھر ان کی نفرت، حقارت اور غصہ بھی برداشت کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانیوں کی مائیں بچوں کی نرسیں ہیں، بیویاں ان کی ملازمائیں ہیں اور چھوٹے بہن بھائی جو ہے ان کے غلام ہوتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ لہذا سوال یہ ہے جو لوگ اس ماحول میں پل کر جوان ہوتے ہیں کیا وہ ناکارہ اور مفلوج نہیں ہوں گے؟ پروفیسر اسٹیورٹ کا کہنا تھا کہ اگر تم لوگوں نے واقعی قوم بننا ہے تو پھر تمہیں اپنے بچوں کو شروع سے اپنا کام خود کرنے اور دوسروں بالخصوص والدین کی مدد کی عادت ڈالنی ہوگی تاکہ یہ بچے جوانی تک پہنچ کر خود مختار بھی ہو سکیں اور ذمہ دار بھی۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے
کہ جو بچہ خود اٹھ کر پانی کا گلاس نہیں لے سکتا وہ کل قوم کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ میرے دوست بزرگوں، یہ آپ کے سامنے میں نے کہانی رکھی ہے اور اپنے معاشرے کا اس سے تجزیہ کر لیجئے گا کہ تقریباً 95% جو ہے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے وہ کہہ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے المیہ ہے، اسی وجہ سے باقی قومیں جو ہے وہ ترقی کر گئی اور ہم لوگ جو ہے نکمے رہ گئے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے تمام جتنے بھی مائیں ہیں، جتنے بھی بڑی بہنیں ہیں جو ہے نا چھوٹے بھائیوں کی، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود مختار بنائے، ان کو ذمہ دار بنائے، ان کو جو ہے نا بچپن سے کام کرنے کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے کپڑے خود جو ہے نا وہ نکالے، خود جو ہے نا اس کو جو ہے نا پہنے، واپسی میں ان کو جگہ بتائیں کہ یہاں پر آپ نے کپڑے اتار کے رکھنے ہیں، اور ان کی کتابیں اپنے سلیقے سے خود رکھیں، خود اپنا ہوم ورک کریں، اپنا جو ہے نا تمام پانی پینا ہے تو خود۔ تو یہ تمام کام جب چھوٹے چھوٹے کام وہ بچپن سے کرنے لگیں گے تو جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا خود مختار بنیں گے اور وہ قوم کے ذمہ دار بھی بنیں گے، اور آج کے جو ہمارے نونہال ہے وہ کل کے ذمہ دار شہری بن کر اس معاشرے کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ آج جو ہے نا ہم نکمے قوموں کی طرح، حقیقت ہے کہ آج جو ہے نا کہ آج ہماری جو ہے نا جو تسبیح جس پہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں وہ بھی ہم چائنا سے منگاتے ہیں۔ یقین کیجیے گا کہ ابھی ایک مولانا صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ 14 اگست کی جھنڈیاں جو ہے ہم یہ خود نہیں بنا سکتے بلکہ چائنا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو چیز ہمارے کام کی ہے، مثال کی بات ہے، وہ ہم جو ہے نا اس کو، حالانکہ یہ بہت بڑا روزگار ہے، اربوں روپے کے جو ہے نا ہر سال یہ جو جھنڈیاں ہیں، یہ جو چاہے وہ کاغذ کی ہو یا چاہے وہ دوسرے کپڑے کی ہو، یہ ہم خود نہیں ہیں۔ یہ بیجز تک یہ تمام چیزیں 14 اگست میں یا دوسرے جو ایونٹس آتے ہیں رمضان مبارک میں، یا جتنے بھی یہ جو کاؤنٹر ہوتے ہیں جس پہ تسبیحات گنی جاتی ہے، یہ بھی وہاں سے آتی ہے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ہم لوگ اتنے نکمے ہو گئے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس پہ کامنٹ ضرور کر دیجیے گا کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو اچھی ہے، نہیں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ ضرور کیجیے، میں انتظار کروں گا اور میں لازمی پڑھوں گا، اس کا میں رپلائی بھی دوں گا۔ اور جو ہے نا جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔